اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو رہائی دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، سخت عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 آج کے درس میں شامل ہے۔ اس رکوع کی ابتدا یعنی چھٹے رکوع کی، اور اس سے پچھلے یعنی 5ویں رکوع کی ابتدا اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمائی ہے، اور دونوں جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، احسانات کیے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دیگر اقوام پر فضیلت کی حامل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ احسانات اور اس کے علاوہ جو احسانات اس امت پر کیے ہیں وہ ان کو یاد دلائے۔ وہ احسانات کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سے 8 احسانات، 8 انعامات، یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور آگے تک اس سپارے میں چلتا جائے گا۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ترغیب دی، دوسری آیت میں ترہیب دی، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ امت، یہ قوم بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ پہلی آیت میں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس رکوع کی پہلی آیت میں بھی اور اس سے پچھلے رکوع کی پہلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس جملے کا معنی کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی۔ اب اس کی تشریح ان 8 انعامات کے بیان کی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میں پہلا انعام کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، قوم فرعون سے، آل فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی، تمہیں خلاصی عطا فرمائی، تمہیں رہائی عطا فرمائی۔ کس چیز سے؟ جو تمہیں سخت ترین عذاب، سخت ترین مشقت کے اندر رکھتا تھا، اور عذاب کس صورت میں کہ تمہارے بیٹوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا اور بچیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ فرعون یہ اصل میں وہاں کے بادشاہ یعنی مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس بادشاہ کا اصل نام ولید بن مصعب تھا۔ ایسے ہی دیگر علاقوں کے، دیگر ممالک کے بادشاہوں کے اپنے اپنے ان کو پکارنے کے لیے یا ان کو یاد کرنے کے لیے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، تبا
یمن کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ایسے ہی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل اصل میں ملک شام سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت انہوں نے پھر اپنے والد کو اور اپنے خاندان کو مصر بلا لیا، وہاں سے یہ لوگ یہاں آباد ہوئے۔ پھر ایک قوم عمالقہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، وہ آئے اور بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی میں سے یہ فرعون بھی تھا، انہی کی اولاد میں سے، اور یہ ان کو بہت شدید عذاب اور سزا دیا کرتا تھا، بہت سخت مشقت ان سے لیا کرتا تھا، اور پھر بیٹوں کو قتل کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ کام اس نے اس لیے شروع کیا تھا کہ اس نے خواب دیکھا کہ ملک شام سے ایک آگ اٹھی اور فرعون سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے گھر میں پہنچی اور اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا، اور عجیب بات کہ وہیں پر موجود بنی اسرائیل کے کسی گھر کو چھوا تک نہیں۔ اس نے جب نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بنی اسرائیل ملک شام سے یہاں پر آئی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو، سلطنت کو، حکومت کو ختم کر کے راکھ کر ڈھیر بنا دے گا اور اس ساری سلطنت پر قابض ہو جائے گا۔ تو اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرا دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ظالم نے 90,000 بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرایا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے کیسے عجیب عجیب طریقوں سے کی۔ جو شخص ان کا جانی دشمن تھا اسی کے گھر ان کو انہی کے ذریعے سے بڑا کیا، پرورش کرائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے طفیل بنی اسرائیل کو اس ظالم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ بلاء، یہ جو لفظ آیا ہے یہ آزمائش کا معنی دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ نعمت اور مصیبت دونوں معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر وَفِي ذَلِكُمْ سے مراد نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ہے، فرعون سے نجات کی بات کی طرف اشارہ ہے، تو پھر تو اس کا معنی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بنی اسرائیل کو دی۔ اور اگر اس سے مراد یذبحون ابناءکم ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے زیر تسلط علاقے میں رہنے والی بنی اسرائیل قوم کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ معجزہ رونما ہوا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ان کو وحی بھیجی کہ آج آپ نے یہاں سے ہجرت کر جانا ہے۔ چنانچہ اپنی قوم کو تیار کیا اور راتوں رات وہاں سے نکال لیا۔ آگے بحر کلزم ہے، بحر کلزم کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ اس کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر۔ اس ایک رات کے اندر اس نے 6 لاکھ فوج کو اکٹھا کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں یہ نکل آیا۔ یہاں بنی اسرائیل کو تشویش ہوئی کہ آگے اب سمندر ہے، دریا ہے، پانی ہے،
یہاں موت نظر آ رہی، پیچھے دیکھا تو فرعون بھی پہنچ رہا ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے اور بعد میں ان کو نبوت بھی ملی ہے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو پانی کے اندر مارنا، اس کے مارنے سے تمہارے سامنے راستے کھل جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 12 راستے بن گئے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتنا بڑا معجزہ وہ صادر فرمایا، اور ان 12 قبائل کے لیے 12 راستے تھے، دائیں بائیں پانی کھڑا ہے جیسا کہ بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ جب بیچ میں گزر رہے ہیں تو اپنے دوسرے قبائل والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بخیر و عافیت یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا، عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اپنا جو ہے قدرت کا اظہار فرمایا ہے، اور کتنا بڑا معجزہ ان کے ہاتھوں صادر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جادو نہیں تھا، لیکن فرعون کی آنکھوں پر، دل پر پردے پڑ چکے، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور خود بھی ان راستوں پر چل پڑا، بلکہ اپنے لشکر کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب بیچ میں پہنچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو مل جانے کا حکم دیا، اس کے ملنے سے یہ ساری کی ساری فوج، سارا لشکر وہ غرق آب ہو گیا، اور پھر اس پانی نے فرعون کی لاش کو باہر پھینکا، اور اس کو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے محفوظ کر لیا گیا، آج تک محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ کا عذاب پہنچایا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعہ، قیامت والا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے قدرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کو غرق کیا، وانتم تنظرون، یہ منظر تمہارے آباء و اجداد دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اس کی گواہ ہیں۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اس کا شکریہ یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ، اللہ جل جلالہ تمہیں بھی بلند و بالا اور رفعتوں والا مقام عطا فرمائیں گے، جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ اللہ رب العزت نے نبھایا، اور فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر امت محمدیہ سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب تم ایمان لے آؤ گے اور امت محمدیہ میں داخل ہو جاؤ گے، نبی علیہ السلام کی غلامی کا طوق اپنے گلوں میں ڈال لو گے، تو تم ان سے بھی بہترین امت میں داخل ہو جاؤ گے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، سب سے بہترین قوم، یعنی اب تمام اقوام پر فضائل اور فضیلت رکھنے والی جو امت ہے وہ امت محمدیہ ہے، تو تم ایمان لا کر اس میں شامل ہو سکتے ہو، اور یہ اتنا اونچا منصب تم حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم، تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، ایک آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی،
وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تم کو وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون فرعون کے لوگوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ